الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: ہمیں سیدھے راستہ پر چلا، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے، شروع کی آیات ہیں اللہ کی تعریف کے بعد، دعائیہ ہیں، جس میں یہ بھی آیت ہے: اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ اسی وقت ہی معلوم ہوتا ہے جب اس کے اسباب درست ہوں۔ سب سے پہلے تو عقیدہ درست ہو انسان کا، تو اس میں اس کی درستگی کے لیے، چونکہ ہم عجمی ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کو، احادیث مبارکہ کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس لیے علماء خیر نے ہماری آسانی کے لیے لغت کی بڑی بڑی ضخیم بکس رائج کی ہیں، جسے پڑھ کر ہم دین کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض لوگ لغت کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اگر یہ بات ہے تو پھر یعنی لغت کو معتبر اعتباری نہ جانا جائے، تو ہمیں پھر کیسے معلوم ہوگا یہ جو لفظ ہیں یا الفاظ ہیں، اہل زبان جو ہیں کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اس کا مفہوم کس طرح سے ہے۔ تو یہ بات کوئی بھی زبان ہو، کسی بھی زبان ہو، اس کے لیے لغت ضروری ہوتا ہے۔ پھر خاص طور سے شرک کے بارے میں چونکہ گفتگو بھی چل رہی تھی، شرک جیسے الفاظ، بدعت جیسے الفاظ، ان کی تشریح کے لیے پہلے لغت کو دیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ان کا صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں سما سکے اور ہمارے عقائد میں پختگی آ جائے، علم راسخ ہو جائے۔ فرمانا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ راسخ علم جو ہے یہی اعلیٰ ہوتا ہے، جس میں وہ پھر باطنی معنوں تک پہنچتا ہے اور اپنا تزکیہ نفس کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے وہ اس دور کی جو مروجہ زبان ہے اس کے مطابق تھی، ورنہ وہ لوگ تو قرآن حکیم کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہوتے اگر لغت نہ ہوتی یا ان کو سمجھایا نہ جاتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے شرک کے کوئی اور معنی لیتا جو اس وقت کے موجہ مفہوم کے برعکس ہوتے، تو کفار جو عقیدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ الفاظ اور محاورے کے سہارے قرآن مجید کو سمجھتے تھے، شرک کی تعریف کو کیا سمجھ پاتے؟ یقیناً نہیں سمجھ پا سکتے تھے۔ لہذا قرآن مجید نے لفظ شرک کے بنیادی معنی کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور پھر مختلف آیات میں اس کے وسیع مفہوم کو پھیلایا بھی ہے، مگر لفظ شرک یا اشتراکت، شریک ہونا، جسے کہتے ہیں جی شیئرنگ کرنا، یا آج کے دور میں کہتے ہیں جی یار یہ فلاں چیز تو مجھ سے شیئر کر لے۔ اب جیسے نیٹ ہے،
یار میرا پیکج ختم ہو گیا ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، میرا کارڈ بھی نہیں ہے، اور اندر سے یہ اس کی عادت ہوتی ہے، چٹ کے کنجوس ہوتا ہے، دوسروں سے بس شیئر کرنا اس کا کام ہے. تو اس کو شیئرنگ کہتے ہیں، اشتراکیت کہتے ہیں، اشتراکت کہتے ہیں، شراکت کہتے ہیں، اور لفظ شرک ہے. تو لفظ شرک یا شراکت کا یہ بنیادی مفہوم جو لغت نے بیان کیا ہے کہ دو چیزوں یا دو انسانوں کا ایک صفت میں برابر کا شریک ہونا شرک کہلاتا ہے. یہ ہر آیت میں موجود ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ کئیوں نے ہاذا شرک کی سٹیمپس بنوائی ہوئی ہیں، جدھر دیکھا ٹھک شرک، جدھر دیکھا ٹھرک شرک. یہ اس لیے کہ انہیں شرک کے مفہوم کا نہیں پتا، اور لگے شرک کے فتوے دینے. چکر روٹی کا ہے. بس ایک بات یاد رکھیں، یہ جو رکن روٹی ہے نا، یہ انسان کو مسائل پیدا کرتا ہے. اس لیے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ کہ عذاب الجوع، کہ بھوک کا عذاب، عذاب الجوع اشد من عذاب القبر، کہ بھوک کا عذاب قبر کے عذاب سے بھی سخت ہے. اور یہ حرص لالچ تما جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فضل ہوتا ہے، جسے قرآن مجید نے بھی کہا ہے وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جسے نفس حرص سے بچا لیا گیا پس وہ فلاح پا گیا. بچا لیا گیا، بچ نہیں گیا، بچا لیا گیا. یہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوتا ہے. اور مفلحون یا فلاح قرآن کریم کا جامع ترین لفظ ہے. لوگوں سے یہ ساری چیزیں پتہ ہو رہی ہیں نا. اس کا مطلب ہے ہر طرح کی فلاح، دنیا کی بھی اور آخرت کی، سارے جہانوں کی، مرنے زندگی کی بھی، آخرت کی بھی، قبر کی، ساری فلاح. تو وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. شح کہتے ہیں حرص لالچ طمع کو. تو جسے نفس سے حرص سے بچا لیا گیا بس وہ فلاح پا گیا. تو یہ سارا حرص لالچ طمع ہے روٹی کے چکر میں جو انسان کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، فقہ واریت کراتا ہے، خام خواہ کے فتوے شرک والے ایک دوسرے پہ ہم گھڑتے ہیں. ان کو دائرہ اسلام میں جو اچھے بھلے بندے ہیں، نیک انسان ہیں، متقی لوگ ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، تو ان پہ شرک کے فتوے لگا کے خام خواہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، حالانکہ اپنا پتہ ہی نہیں ہے. پتہ تب چلے گا جب لغت استعمال کریں گے اور شرک کے مفہوم کو، بنیادی مفہوم کو سمجھیں گے، بنیادی معنی کو سمجھیں گے. تو عزیزان گرامی قدر، اگر با اعتبار لغت لفظ شرک کے یہ معنی وہی نہ ہوتے جو قرآن کریم میں ایسا لفظ کیسے استعمال ہوتا؟ پھر جو اہل مکہ کے یہاں اس مفہوم میں مروج نہ تھا، اس لیے شرک انہیں پتہ تھا یہ کیا ہے، ہماری سرداری جاتی ہے، اس لیے وہ اسلام لانے کو تیار نہیں ہوتے تھے. لالچ حرص طمع تھا. سارے کام آپ خود بخوبی جانتے ہیں. بہرحال عزیزان گرامی قدر وقت پورا ہونے کو ہے. مقصد یہ ہے کہ کسی لفظ کی تحقیق کے لیے اس کے لغوی بنیادی اصطلاحی معنی پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر قرآن و حدیث کا سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. مگر یہ بھی غلط ہے کہ جو الفاظ با اعتبار لغت کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں انہیں ہر جگہ اپنی مرضی اور موقف کے مطابق ایک ہی معنی میں چسپاں کیا جائے اور پھٹ ٹھک کیا جائے. پرویز صاحب سے سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی تھی کہ انہوں نے صرف لغت کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تفسیر کر دی اور ان تصریحات کو چھوڑ دیا جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہی ہے. لوگوں نے پھر صحیح فتویٰ لگا کے پھر دائرہ اسلام سے خارج بھی کیا. جو حدیث کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، جو حدیث کو نہیں مانے گا کافر ہے، جو قرآن مجید کے ایک لفظ کو بھی نہیں مانے گا وہ بھی کافر ہے. آیت تو بہت بڑی ہوتی ہے، کہ قرآن مجید 30 پارے صورتیں 114 تو بہت بڑی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہدنا الصراط المستقیم کی راہ پر ہمیں قائم دائم رکھے اور گامزن رکھے اپنی منزل مقصود کی طرف. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.